السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں گی۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام ہجر رکھے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آ لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ ہجر کو وراثت ملے گی، ہجر کو وراثت نہیں ملے گی اور ہجر کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ وہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 ہجر کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ چونکہ تینوں کے نام ایک ہی تھے تو اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے سفر کا سامان لے کر شہر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پہ اس نے جواب دیا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک ہجر نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا، میری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے ہجر نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس شخص نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے ہجر نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے، کیونکہ یہ تینوں نشانیاں میری اونٹنی میں ہی تھیں۔ تینوں ہجر نے مل کر جواب دیا، واہ خدا، ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے جائے گا اور وہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے تم نے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی کو تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ قاضی نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، جب میں نے اسے کہا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی تو میں نے دیکھا کہ راستے کے ایک طرف کی گھاس تو اونٹنی نے خوب کھائی ہوئی تھی مگر دوسری طرف کی گھاس ویسے ہی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی، اسی لیے اس نے ایک طرف کی گھاس کھا لی اور دوسری طرف کی گھاس اسے نظر نہیں آئی۔ دوسرے ہجر نے کہا، میں نے یہ دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے ہجر نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پہ گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، تم تینوں آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہر جاؤ، میں کل تمہیں سوچ کر جواب دوں گا۔ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پہ مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ جب یہ بات قاضی تک پہنچی تو اس نے ان تینوں کو دوسرے ہی دن اپنی عدالت میں بلا لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ وہ گوشت
جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ کتے کا گوشت تھا۔ پہلے والا ہجر بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے اس دن کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتے کو مار کر اس کا گوشت بنا دیا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے والے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، جناب عالی، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت کتے کا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ ہجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے یہ کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، یہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی ہیں، تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا ہوگا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ قاضی نے دوسرے سے بھی یہ کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کی اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے ہجر سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت ہمیں پکوا کر کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں ہے؟ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ قاضی کا فیصلہ سننے کے بعد وراثت پانے والے دونوں ہجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک صبح نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو اسے مسجد کے دروازے پہ رکھا ہوا یہ بچہ ملا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا رکھا اور اس کی پرورش کی، اور یوں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، لیکن آج ثابت ہو گیا کہ وہ حرام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ میں بتائیں کہ اس سٹوری کا مورل لیسن کیا ہوگا۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔